بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرہ کے جو اہم ایام ہیں، آج ان پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ شریف کا بڑا اہم دن ہے۔ اس کو یوم ترویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے اطمینان، تسلی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دنوں سے قربانی کرنے کی خواب آ رہی تھی۔ 8 ذی الحجہ شریف کو آپ کو اس چیز پر اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ اللہ پاک مجھ سے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتا ہے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ترویہ کا مطلب سیرابی بھی ہوتا ہے، چونکہ 8 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام ہیں، اب تو خیر وہ سسٹم نہیں رہا، پہلے تھا کہ سواریاں لے کے آتے، گھوڑے لے کے آتے، وہ 8 تاریخ کو خود بھی اچھی طرح سیر ہو کے کھا پی لیتے اور اپنے جانوروں کو بھی اچھی طرح کھلا پلا لیتے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 12-13 ذی الحجہ تک مینا، عرفات اور مزدلفہ میں مناسک حج ادا کرنے ہوتے تھے، تو وہ اس سے پہلے ہی تسلی کر لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے بھی اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اگلا دن ہے یوم عرفہ، جو 9 ذی الحجہ کا دن۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، چونکہ اسی جگہ پہ عرفات پہ جنت سے آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام و اما حوا جب جنت سے جدا ہوئے تھے، تو اسی جگہ پہ اسی تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور آج حجاج کرام سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں۔ جس سے پاک میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے رب کی پہچان نصیب ہوگی، اسے رب کی پہچان نصیب ہوگی۔ اور جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھے، میں اللہ کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ایام تشریق۔ کیا ہے ایام تشریق؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13، ان کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ تکبیرات پڑھنا نماز کے بعد ہر بندے کے لیے واجب ہے۔ اس کی وضاحت کا میں کل کچھ کر بھی چکا ہوں جمعے کے وقت کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایام نحر۔ کیا آ جاتے ہیں ایام نحر؟ نحر کا مطلب
یعنی وہ ایام جن کے اندر قربانی، نار ان کو کہتے ہیں جن کے اندر قربانی کی جاتی، وہ ہے 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ احناف کے نزدیک یہ 3 دن ہیں، ان کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں کہ قربانی کی جو تاریخ ہے اس پر بھی کل ہم کچھ تبصرہ کر چکے ہیں۔ پھر بھی قربانی، لفظ قرب، قربان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادت کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی کا قرب حاصل کرنا۔ اور جو کفار مشرکین مکہ تھے وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو جو قرب ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی قرابت حاصل کرنا۔ یہ جو ہم قربانی ادا کرتے ہیں اس کا دراصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قرابت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور اس کا حوالہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ایک کی مسترد کر دی گئی۔ تو جو قربان قرب لفظ ہے یہ اصل میں قرابت حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ پھر ہمارے لیے سنت ابراہیمی قرار پائی، اس پر کل ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں جمعے پر، کیونکہ مسائل کافی ہیں، ایام تھوڑے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ہم تھوڑے سے دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ سیکھ سکیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو دینی مسائل کے ساتھ دلچسپی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ہی زمین پہ پہلا انسان آیا تھا تو قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔